کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں حضرت مولانا یحییٰ عباسی دامت برکاتہم کے مدرسہ دارالعلوم اسلامیہ جتوئی ضلع مظفر گڑھ میں تھا. وہاں پر مجھ سے ایک اسکول کے پرنسپل تھے، ان کے ساتھ 3-4 کولیگز اور تھے، وہ ملنے آئے. مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ہم آپ کو فالو بھی کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر آپ کو سنتے بھی ہیں، آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں. ایک بات ہے، کیا یہ جمعیت علماء سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ جب یہ بات کرتے ہمارا دل دکھتا ہے فلاں فلاں. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے بتائیے، معاملہ آپ کیا؟ کہتے ہیں آپ عمران خان کی مخالفت میں بات کرتے ہیں، یہ سیاسی باتیں چھوڑ دیں ادھر. میں نے وہاں ان سے 5 باتیں کی ہیں، آپ سے ایک بات کرتا ہوں. میں نے ان 5 باتوں کے بعد یقین مانیے ہائی کوالیفائڈ لوگ تھے، ایک پروفیسر تھا، ایک پرنسپل تھا اسکول کا، 18-19 گریڈ کے آدمی تھے، لیکن ایک مولوی کے سامنے ان کی زبانیں ایسے بند ہوئی جیسے بند ہونے کا حق تھا. وہ اٹھتے ہوئے یہ لفظ بولے کہ واقعی ہمارے پاس جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اپنی فی الحال جماعت نہیں چھوڑتے، لیکن اس نتیجے پر آ گئے ہیں کہ دلائل آپ کے پاس بھی ہیں. میں نے انہیں کہا کہ جب آپ کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو نا. نہیں ہم تھوڑی کوشش کریں گے. میں نے کہا چلو آپ کر لیں. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی، وہ کہنا ہمیں یہ چاہتے تھے کہ یار اس نے ریاست مدینہ بنائی ہے. آپ ان حکمرانوں کی، سابق حکمرانوں کی تائیدیں تو کرتے ہیں جو ریاست مدینہ کا نام نہیں لیتے، یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے. جب یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہا تھا، وہ مولوی دیکھیں، وہ عالم دیکھیں، وہ بندہ 2-4 مثالیں دی، یہ ان کے ساتھ ہو گئے. تو مولانا کو چاہیے تھا واقعی اگر آپ دیندار ہیں تو آپ اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے کہ شاباش آپ نے مدینہ کی ریاست کی بات کی ہے تو آپ کو اس جملے میں تو ساتھ دینا چاہیے تھا نا. میں نے کہا جی آپ نے بات پوری فرما لی ہے یا کچھ اور رہتا ہے؟ کہتے جی ہم نے بات پوری کر لی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا پھر اب جگر سنبھال کے بیٹھنا، اب میری باری آئی ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. میں نے کہا میں بات کروں. کہتے جی. میں نے کہا قرآن کریم کہتا ہے انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میں نے کہا آپ پروفیسر صاحب ہیں، آپ ترجمہ جانتے ہوں گے، یہ قرآن کریم کا ترجمہ اٹھاتے ہیں، ذرا اس لفظ کا مطلب مجھے سمجھا دیں. ایک ان میں اسلامیات تھا، انہوں نے کہا جی بالکل. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. قرآن کہتے ہیں نبی پاک کچھ آپ کے مخالف ایسے ہیں جن کو آپ سمجھائیں، آخرت سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں نہ سمجھائیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. میں نے کہا یہ کیا مطلب؟ ایسے بھی کوئی ہے کہ جن کی بات کا اعتبار نہیں ہے؟ کہتے ہاں ایسے بھی تھے. تو میں نے کہا پتہ چلا وہ جو بھی کہیں تو تجربے والا بندہ، رسول اللہ کو تجربہ ہے نا، اس لیے رب نے منع فرما دیا جی نہیں جانا. تو پتہ چلا کچھ لوگ زبان سے کہتے بھی رہیں گے لیکن ان کی روش، ان کا پاسٹ، ان کی ماضی، ان کے اعمال، ان کا کردار اس بات پہ شاہد عدل ہوگا کہ دھوکہ دے رہے ہیں. کہتے ہیں اس آیت سے تو یہی سمجھ آتا ہے. میں نے کہا جب اس نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو ریاست مدینہ میں کیا مطلب؟ سب سے پہلے بندہ شریعت اپنی جان پر مدینہ کے احکام نافذ کرے، پھر اپنے ازواج پہ نافذ کرے، اپنی اولاد پہ نافذ کرے، اپنے محتاج پہ نافذ کرے، پھر اس کے بعد اپنی جماعت پہ نافذ کر کے ملک میں نفاذ کی بات کرے. کہتے جی ہاں. میں نے کہا مجھے بتائیں ریاست مدینہ کے احکام میں کوئی ایک حکم بتائیں، ایک حکم بتائیں جو اس نے اپنے 6 فٹ کے جسم پہ نافذ کیا ہو. دیدہ بایات منٹ لگائے. میں نے کہا پیش کیجئے، بسم اللہ بسم اللہ ایک پیش کیجئے. میں نے کہا خدا کے بندے عمران خان بغیر اٹک کے مجھے پوری نماز سنا دے میں اس کی تائید کر لوں گا. تم کہتے ہو ریاست مدینہ؟ اچھا اس پر تو میں نے اچھی بھلے ایک لیٹر دیا نا ان کو. ہاں بھائی دکھائیں کیا ہے؟ اچھا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا تھوڑا آگے چلتے ہیں. ریاست مدینہ کے مستری صاحب سے میں پوچھتا ہوں جناب کنسٹرکٹر صاحب آپ کی اولاد ریاست مدینہ میں کتنے احکام کو فالو کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں حیران ہوں، باپ ریاست مدینہ کا مستری بنا ہوا ہے، اولاد زیک گولڈ سمتھ یہودی کے گھر پل رہی ہے. جمعیت علماء اسلام جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نعرہ تکبیر. میں نے کہا کیا ریاست مدینہ؟ نمبر 3 اس جماعت میں کتنا اسلام نافذ ہے، کتنی ریاست مدینہ کے احکامات نافذ ہیں؟ کسی ایک جگہ مجھے دکھا سکتے ہو کوئی ایک پروگرام جو گانے بجانے سے خالی ہو؟ مولانا کی زبان میں کہوں باجوں اور باجیوں سے خالی ہو. ہاں کوئی ایک دکھائے. کہاں ہے ریاست مدینہ؟ یعنی یوں میں چلتا گیا چلتا گیا آگے 3-4-5 باتیں میں نے سمجھائی. یقین مانیے جسے کہتے ہیں نا کہ ٹکے کا بھی کوئی جواب نہ، بندہ ہکا بکا ہو جائے. تو میں نے وہاں تو 5 باتیں کی تھی لیکن میری بات کا مطلب ہے میں نے شور نہیں مچایا، سختی نہیں کی، منہ نہیں چڑھایا، میں نے دلیل کی طاقت سے بات کی ہے. خاموش ہو